بر محمد وآل محمد صلوات. زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. ہے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. اماں کہے گی دیکھ کے چہرہ لہو بھرا، زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا، زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا. ہے چادر سے صاف کر لوں جو چہرہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. ہے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. زینب غریب ہو گئی کچھ بھی نہیں بچا، لاشیں اٹھا کے اونو محمد کے میں ذرا، لاشیں اٹھا کے اونو محمد کے میں ذرا. ایک بار پھر اتار لوں صدقہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. جانے نہ دیتی برچھیوں والوں میں کبھی، وہ ماں ہے اور کنیز ہوں بھیا میں آپ کی، وہ ماں ہے اور کنیز ہوں بھیا میں آپ کی. ارے رن میں بلا رہی ہے جو زہرا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. اے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. بر محمد آل محمد صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سینے میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. ہے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے. میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ. پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر.
جب شمر لائی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پپیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ لگتا ہے جیسے خانہ کعبہ اٹھا لیا، فرش عزا حسین کا، نعرہ صلوات۔ ایک سوز اور مرثیے کے 4 بند قبلہ، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ فاطمہ کی بستی اجڑی، فریاد کہ فاطمہ کی بستی اجڑی، کربلا کے دن پہنچے، اہل غزہ۔ فاتحہ۔ شیخ نے جب
ظلم سیر میں دیکھا موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا شفاعت کرب کو برمانے لگے شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگے عشق کو رو کے پڑھنے لگے رویت کی دعا بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا صبر وہ بچ کے تاروں سے جزا دھوم رہے حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ماں صدقے اسلام پہ ہو جاؤں ملے عزت و جان فدیہ راغ رضا دے لقب بار الہ خون میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ خون میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ قید ہو اہل حرام گھر کی صفائی ہو جائے سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلا لائے مجھے سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلا لائے مجھے میں ڈوبے علی اکبر نہ جلا لائے مجھے تڑپے ہاتھوں پا جو اصغر نہ جلا لائے مجھے پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں آپ ننھی سی لاد کھود کے دفناؤں میں شہ نے فرمایا کہ محضر میں یہ اقرار بھی ہے درج فرد شہداء قاسم ناچار بھی ہے فوج کا ذکر بھی ہے نام علمدار بھی ہے مرنے والوں میں علی اکبر جرار بھی ہے مرنے والوں میں علی اکبر جرار بھی ہے امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا
سفر میں دیکھا بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ونحمده على ما خزا وعلى ما ابلى وابتلى الباطن لكل خفية والحاضر لكل سريرة ونشهد أن لا إله إلا هو ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات على محمد وعلى آله محفل عباس ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ عشرہ محرم الحرام کی یہ دوسری مجلس آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن اور وارثان قرآن سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید سے جو آیت پیش نگاہ ہے یہ سورہ فاطر کی 32ویں آیت ہے۔ آواز پروردگار آ رہی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں۔ کل تک کی گفتگو میں نے لفظ اصطفاء کی حقیقت بیان کی کہ یہ جو اصطفاء کیا جا رہا ہے یعنی چنا جا رہا ہے، اس چناؤ کی نوعیت کیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جب مصطفیٰ
بناتے بناتے محمد مصطفیٰ تک آیا، پھر یہ منزل کمال تھی۔ عزیزو، آج کی یہ گفتگو میں اس جملے سے شروع کر رہا ہوں کہ جو قرآن کا حقیقی وارث ہوتا ہے نا، وہ اپنے وارث ہونے کا ثبوت دیتا ہے ہر میدان، ہر محاذ پر۔ یعنی اب جو حقیقی واقعتاً وارث قرآن ہوگا وہ ہر میدان، ہر محاذ پہ اپنے وارث ہونے کے ثبوت کو دے گا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، ماں کی گود سے نیزے کی نوک تک۔ یہ میں نے جملہ کہا اور آپ فوراً متوجہ ہو گئے وہ اس واقعے کی طرف کہ جسے صرف ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، بلکہ طرف مخالف کے علماء نے اس واقعے کو ہماری کتابوں کے ساتھ طرف مخالف کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ واقعہ کہ جب نیزے کی نوک پہ حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے تھے میں قرآن کا وارث ہوں۔ میں دیکھا یہ جملہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا میں جتنے جملے کہوں گا بحیثیت طالب علم پوری کوشش سے کروں گا میرے ہر لفظ کے پیچھے یا قرآن کی کوئی آیت ہو، یا تاریخ کا کوئی مستند واقعہ ہو، یا کوئی روایت موجود ہو۔ تو حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے اپنے وارث قرآن ہونے کا ثبوت دیا، اور صرف حسین نے خود کے وارث ہونے کو نہیں سمجھایا بلکہ دنیا والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ میں ہوں رسول کا نواسا۔ توجہ فرمائیے گا، میں ہوں محمد مصطفیٰ کا نواسا، میں مفضول ہوں، میرے نانا تھے افضل، جب گردن کٹانے کے بعد نواسے کا حافظہ نہیں جاتا، یہ معمولی بخار سے نبی کو ہذیان کیسے ہو سکتا؟ حسین نے صرف اپنے وارث ہونے کا ثبوت نہیں دیا، قرآن پڑھ کے بتایا جب مفضول کا حافظہ نہیں جاتا، افضل کا حافظہ کیسے جا سکتا ہے؟ نبی کو ہذیان معاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب میں نے جملہ کہا کہ آغوش سے نیزے کی نوک تک۔ جی، وارث اگر ماں کی گود میں بھی ہونا اپنے وارث ہونے کا ثبوت دیتا ہے، ہاں میں وارث قرآن ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے آواز دی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ وہ اللہ بڑا رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، جس نے الانسان کو خلق کیا۔ بڑی ذمہ داری سے میں نے ترجمہ کیا ہے، انسان نہیں الانسان، اور جب خلق کر لیا تو قرآن کی تعلیم دی، وعلمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ دیکھیے سورہ رحمان میں یہ جو لفظ انسان ہے، اس لفظ انسان پہ ایک الف لام لگا ہوا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ٹھیک ہے، الانسان، انسان نہیں الانسان۔ اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام معرفہ۔ جب یہ کسی کلمے پہ آتا ہے تو اس کلمے کو خاص بنا دیتا ہے، عمومیت سے نکال کے خصوصیت تک لے جاتا ہے۔ یعنی اگر الف لام نہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا جس نے انسانوں کو خلق کیا۔ اب الف لام ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پروردگار بڑا رحمان ہے جس نے کچھ خاص انسانوں کو خلق کیا، انہیں قرآن کی تعلیم بھی دی، انہیں بولنا بھی سکھایا۔ عام انسان نہیں ہے، یہ خاص انسان ہے۔ اور خود دلیل آپ دیکھیے آیت کے الفاظ سے مل جائے گی۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے؟ تعلیم قرآن بھی دی، علمہ البیان، اور اسی نے انہیں بولنا سکھایا۔ عزیزو، ہمیں تعلیم قرآن قاری دیتا ہے، بولنا ماں باپ سکھاتے ہیں۔ جن کی بات اس سورے میں ہو رہی ہے نا، انہیں تعلیم قرآن بھی اللہ دیتا ہے، بولنا بھی اللہ سکھاتا ہے۔
اب دیکھیے نا، ہمیں قرآن کون سکھا رہا ہے؟ قاری. اللہ کہہ رہے ہیں علم القرآن، اسی رحمان نے انہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی رحمان نے انہیں بولنا سکھایا ہے. معمولی انسان نہیں، خاص انسان. یہ الف لام قرآن میں بہت سے مقامات پہ آیا. مثلا آپ دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 89، اللہ کہتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ والبشریٰ للمسلمین. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حبیب تم پہ الکتاب کو نازل کیا، کتاب نہیں بلکہ الکتاب. کیوں؟ معاملہ وہی ہے، الکتاب کہتا تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، الف لام لگا کے بتا دیا معمولی کتاب نہیں ہے. دیکھیے اگر صرف کتاب ہو تو اسے لکھنے والا دنیا کا کوئی خاکی بشر ہوتا ہے، لیکن اگر الکتاب ہو تو پھر یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نازل کرتا ہے. تو عزیزو جملہ کہہ رہا ہوں کہ اب انسان اور الانسان میں کم از کم اتنا فرق تو ضروری ہے جتنا کسی عام کتاب اور اللہ کے قرآن میں ہے. اتنا فرق تو ضروری ہے نا. ابھی ہے کون مل کے اللہ. سامعین کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، صلوات پیش. آپ نے جملوں پہ غور فرمایا، معمولی نہیں، الانسان، یہ جو بھی ہے خاص انسان ہے، عام انسان نہیں ہے. اور یہ ہے کون؟ جنہیں تعلیم قرآن بھی اللہ دے رہا ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور بولنا بھی اللہ سکھا رہا ہے. عزیزو کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تعویل الآیات، یہ 3 تفاسیر وہ ہیں جو ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، پھر حوالہ دے رہا ہوں. امام صادق سے کسی نے سوال کیا، امام سورہ رحمان میں اللہ عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ خاص انسانوں کی بات کر رہا ہے جنہیں تعلیم بھی اس نے دی، جنہیں بولنا بھی اللہ نے سکھایا. امام یہ بتائیے کہ اس الانسان سے مراد کون ہے؟ امام نے فرمایا علم القرآن سے مراد محمد ہے، وعلمہ البیان سے مراد علی، یعنی عالم قرآن محمد ہے، بولنے والی زبان ہے علی. دیکھیے اگر ابھی بات واضح نہیں ہے تو ذرا کچھ دیر کے لیے کعبے کے روبرو چلیے، بس یہ جملہ ذہن میں رہے، عالم قرآن محمد، بولنے والی زبان. چلیے کعبے کے روبرو. روایت کہتی ہے علی کی ولادت کو 3 دن ہو گئے، کعبے کی دیوار شکافتہ ہوئی. ایک مرتبہ مادر علی جناب فاطمہ بنت اسد برآمد ہوئی، سامنے اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ کھڑا تھا. جیسے ہی خدا کے رسول کو دیکھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا یا نبی اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے، تمام خصائص ہیں، تمام کمالات ہیں، مگر پریشانی کی بات یہ ہے جب سے متولد ہوا ہے آنکھوں کو نہیں کھولتا، آنکھیں بند ہیں. اچھا اب بصد ادب میں یہاں جناب فاطمہ بنت اسد سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یا فاطمہ بنت اسد ولادت کعبے میں ہوئی ہے، نہ دروازہ کھلا ہے نہ کوئی کھڑکی موجود ہے، ذرہ برابر روشنی نہیں ہے، گپ اندھیرا ہے. یہ اس اندھیرے میں چہرے کا نور کیسے، خصائص کیسے؟ کم نہیں آواز دے، وہی نور تھا جس نے مجھے کسی روشنی کی نہ دی، محتاجی ختم کر دی. میں نے خصائص دیکھ لیے، کمالات دیکھ لیے. اب جیسے ہی کہا نا جب سے دنیا میں آیا ہے اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، کبھی نکل آئیے مجھے دیجیے. اب جب آگے بڑھ کے مولا علی کو رسول کے حوالے کیا، اب علی آغوش محمد مصطفیٰ میں آ گئے.
اگر سماعت بیدار ہیں تو جملہ بدل کے کہوں، جب ولایت آغوش رسالت میں آ گئی، علی کا رسول کی آغوش میں آنا تھا، ایک مرتبہ فوراً آنکھیں کھول دی. جیسے ہی آنکھیں کھولی نا، روایت کہتی ہے نبی نے جملہ کہا، یا علی خصصتنی بنظرک وخصصتک بعلمی، اے علی تو نے مجھے اپنی نگاہوں کے لیے خاص کیا، میں تجھے اپنے علم کے لیے خاص کرتا ہوں. تو نے مجھے اپنی نگاہوں کے لیے خاص کیا، اب میرا علم تیرا علم. جیسے ہی نبی نے جملہ کہا، روایت کہتی ہے علی نے بولنا شروع کر دیا، یا نبی اللہ، اگر آپ کہے تو تورات سناؤ، آپ کہے تو انجیل سناؤ، آپ کہے تو زبور سناؤ، آپ کہے تو قرآن سنا دوں. عزیزوں، مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ علی بول رہے ہیں، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ ابھی قرآن کے نزول کو 10 سال باقی ہے، علی کہہ رہے ہیں آپ کہہ دے تو جو آپ کہہ دے میں قرآن کی تلاوت کروں، آپ کہہ دیں تو قرآن بھی سنا دوں. یہی علی ہے نا جس کا قول ہے الابن سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. اب سوچئے، جس ابو طالب کا راز نزول سے 10 سال پہلے قرآن سنانے کا دعویٰ کر رہا ہو، خود اس ابو طالب کی عظمت کا عالم کیا ہے. ایک صلوات بھیجئے جناب ابو طالب کی شان میں. نبی اللہ، اگر آپ کہیں تو تورات سنا دوں، انجیل سنا دوں، زبور سنا دوں. اب یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے، نبی نے کہا سنائیے، اقرا پڑھیے. تو علی نے اس وقت تورات سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، اور قرآن مجید کی سورہ مؤمنون سے ابتدائی چند آیتیں پڑھی. اور نبی نے اقرا کہا، علی سنائیے. روایت کا جملہ ہے اقرا، علی اقرا. اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھو. اقرا، روایت کہتی ہے نبی نے کہا اقرا، پڑھو، علی نے سنا دیا. ایسا نہیں ہوا کہ جب نبی نے کہا اقرا، علی پڑھو، تو علی آگے سے کہہ رہے ہو یا نبی اللہ پڑھا تو دیں تو سناؤ. نہیں، علی نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ پہلے تورات پڑھائیے پھر سناؤں گا، زبور پڑھائیے پھر سناؤں گا، اب میں تورات پہلے آپ سے پڑھوں گا پھر آپ کو سنانے کے قابل ہوں گا. نہیں، روایت کہتی ہے نبی نے کہا اقرا، سناؤ، پڑھو. علی نے پڑھنا شروع کر دیا. عزیزو، اس سے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی متکلم اقرا کہتا ہے، پڑھو، اقرا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقرا کہنے والا سامنے والے کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے اقرا کہنے والا سامنے والے سے سننے کی خواہش رکھتا ہے. بس اگر جبرائیل محمد کو کہہ رہے ہو نا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے، تو خبردار یہ نہ کہنا جبرائیل محمد کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، بلکہ کہو جبرائیل تو قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اقرا، میں شکر گزار ہوں. پڑھو. اور مولا نے پڑھنا شروع کر دیا مل کے. قرآن سنایا نزول سے 10 سال پہلے. اب یہاں کوئی اعتراض کرے نا بھائی ہمیں نہیں سمجھ آتا، کوئی اتنا کمسن بچہ نو مولود کیسے کلام کر سکتا ہے؟ نزول سے 10 سال پہلے کیسے قرآن سنا سکتا ہے؟ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتا. دلیل دوں گا قرآن کی آیت سے، لیکن دلیل دینے سے پہلے فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر سماعت بیدار ہے، اگر کوئی آپ سے کہنا بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیسے ممکن ہے بھائی؟ سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بچہ قرآن سنا ہے نزول سے پہلے
قرآن سنا رہا ہو، بچہ کلام کر رہا ہو، بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس سے کہیے گا کہ بھائی تمہارا سمجھنا نہ سمجھنا ہمارے لیے معیار بھی نہیں ہے ہمارے لیے معیار. بھائی ضروری نہیں جو تمہیں سمجھ آئے ہم وہ مانے، جملہ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں تمہیں جو سمجھ آئے ہم وہ مانے. تمہیں تو آج تک غدیر بھی سمجھ نہیں آئی، کیا ولایت ماننا چھوڑ دیں؟ تمہارا سمجھنا نہ سمجھنا معیار نہیں ہے، قرآن کی آیتیں معیار ہے. ہم تمہاری مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن تو ایک ایسے بچے کا ذکر کر رہا ہے جس نے عالم نومولودی میں کلام کیا اور نزول سے پہلے کتاب کا دعویٰ بھی کیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 30. اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب جناب مریم ایک مرتبہ اپنی قوم والوں کے درمیان آئیں، آغوش میں جناب عیسیٰ تھے، تو جناب مریم کی عصمت پہ انگلیاں اٹھی. اے مریم تمہارے ماں باپ بڑے با کردار تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ سب کے ذہنوں میں آیت کا پس منظر ہے. جہاں جناب مریم کی عصمت پہ انگلیاں اٹھیں، وہاں حکم خدا سے خود چپ کا روزہ رکھا اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا. جب بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہنے لگے یہ تو بچہ ہے، آغوش میں موجود ہے، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ یعنی جیسے آج موجود ہیں اس زمانے میں بھی کچھ موجود تھے. بھائی کیسے؟ یہ تو بچہ ہے. لیکن اس موقع پہ جناب عیسیٰ نے کلام کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ وہ خدا تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ تو پتھروں میں کلام پیدا کر سکتا ہے، وہ تو درختوں میں کلام پیدا کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی انکار کرے نا بھائی علی نے کیسے، تو یہ انکار علی کا نہیں خدا کی قدرت کا ہو جاتا ہے. بھائی اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ تو درخت میں آواز پیدا کر دیتا ہے. پھر تو یہ انسان کا بچہ ہے، یہ تو نومولود ہے، یہ تو غیر معصوم ہے، یہ تو نبی ہے. تو اس وقت جناب عیسیٰ نے کلام کیا اور وہ دعوے جو جناب عیسیٰ نے کیے آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 30 جناب عیسیٰ نے دعوے کیے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جناب عیسیٰ کہہ رہے تھے مادر آغوش میں نومولود بچہ کلام کر رہا تھا اور دعوے کر رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. یہ دعوے ہیں جناب عیسیٰ. اچھا یہاں ہم کہیں گے آپ نے کہا آپ اللہ کے بندے، ہم مان لیتے ہیں، آپ کو نبوت ملی، ٹھیک ہے. یا عیسیٰ نبی اللہ آپ کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. توجہ ہے تو جملہ کہو. عزیزو تاریخ گواہ ہے کہ آغوش مریم میں عیسیٰ تو نظر آئے مگر کوئی کتاب نظر نہیں آئی. عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے، جناب عیسیٰ کی ہسٹری پڑھیے، ہسٹری سیرت جناب عیسیٰ یہ بتاتی ہے عیسیٰ کو انجیل اس وقت ملی، نزول اس وقت شروع ہوا جب عیسیٰ کا سن تھا 34 برس یا 33 برس، دونوں روایتیں ملتی ہیں، 34 یا 33، اس کے علاوہ نہیں. سیرت بتا رہی ہے انجیل اس وقت ملی جب سن کتنا ہے، 33 یا 34. تو پھر مجھے سوال کرنے کا حق ہے نا، یا عیسیٰ نبی اللہ انجیل ملی ہے 34 یا 33 برس میں اور آپ آغوش مادر میں کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے. یا عیسیٰ نبی اللہ انجیل 34 یا 33 برس میں ملی، یہ کس کتاب کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بعید نہیں جناب عیسیٰ کی آواز آئے. میں اوراق کتاب کی بات نہیں کر رہا، علم کتاب کی بات کر رہا ہوں. میں کتاب کے ورقوں کی بات نہیں کر رہا، اوراق کی بات نہیں کر رہا، علم کتاب کی بات کر رہا ہوں. یعنی سمجھ آ رہا ہے یہ معصوم کی شان ہے کہ وہ نزول قرآن سے پہلے علم کتاب رکھتا ہے.
इल्म किताब रखता है। तो अब जुमला कह रहा हूं, ये अली आगोश मुस्तफा में कुरान नहीं सुना रहे, ये इल्म किताब है जो मरियम की आगोश मुस्तफा में आ रहा है। ये इल्म किताब है। कुरान की आयत है ना, हबीब ये तुम्हारा इनकार करते हैं, कह दो कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, तुम्हारी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अमीरुल मोमिनीन बसत फ़ख्र कहते थे, मैं ही वो हूँ जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। एक शख्स ने बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, कहा कि इमाम ये बताइए कि आप हस्तियों का इल्म कितना है। इमाम ने जवाब दिया कि तुम ये बताओ जनाबे सुलेमान का इल्म कितना था। अच्छा, इससे कबल कि मैं मौला का जवाब पेश करूं, यहाँ इंसान दूसरे कोने में सेकंडों में राब्ता कर लेता है, किसकी वजह से? इल्म की वजह से। जो बीमारियां पहले लाइलाज थी काबिल इलाज हो गई, किसकी वजह से? वो सफर जो महीनों में होता था आज घंटों में हो जाता है, किसकी वजह से? इल्म की वजह से। ये जो जहाज है ना, ये भी इल्म की वजह से उड़ रहा है अजीज़ों। इसी जहाज़ की वजह से दिनों का सफ़र, महीनों का सफ़र घंटों में हो जाता है। ऐसा ही है ना, जहाज़ उड़ रहा है किसकी वजह से? इल्म की वजह से। एक दफ़ा बोलिएगा, जहाज़ उड़ रहा है वजह से, इल्म की वजह से। अब इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जवाब दिया, कहा तू सवाल कर रहा है हमारा इल्म कितना है, पहले तू ये बता सुलेमान का इल्म कितना था। कहा मौला आप फरमाइए। इमाम ने फरमाया सुलेमान का इल्म इतना था कि सुलेमान का तख्त हवा में परवाज करता था। इल्म की वजह। इमाम ने कहा जब सुलेमान ने अपनी नशिस्त में कहा जो तख्त बिल्कीस को ला सकता है और मैंने जुमला कहा था दिनों का सफ़र, महीनों का सफ़र आज घंटों में हो जाता है, किसकी वजह से? यानी इल्म की वजह से फासले सिमट गए। अब सुलेमान का क्या है, कौन ला सकता है और तेजी से ला सकता है। जो तख्त मीलों दूर रखा है उसे कौन जल्द से जल्द ला सकता है। कुरान कहता है वक़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, जिनों में से इफ़रीत ने कहा, देव ने कहा, अना आती का बिही क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, कहा मैं लाऊंगा और कितनी तेजी से लाऊंगा। कहा आप निशिस्त बर्खास्त नहीं करेंगे तख्त यहां मौजूद होगा। अब जनाब सुलेमान बादशाह थे, बादशाहों वाला मिजाज था। कहा इससे तेजी से कौन ला सकता है। फासले सिमट जाते हैं इल्म की वजह से। कहा इससे तेज कौन ला सकता है। अब कुरान कहता है सूरह नम्ल की 40वीं आयत, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अली कौन है? मन इंदहु इल्मुल किताब, वो कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सूरह नम्ल की 40वीं आयत कहती है उसने कहा अल्लज़ी इंदहु इल्मुल मिनल किताब, उसने कहा जिसके पास पूरी किताब का इल्म नहीं, किताब में से थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था। जानते हैं ये थोड़ा कितना थोड़ा था? इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इमाम सादिक ने फरमाया ये जो थोड़ा सा इल्म है ये कितना थोड़ा है समझो, और इस इल्म का कमाल देखिएगा। ये थोड़ा इतना थोड़ा है, फरमाया एक मच्छर समंदर को छू के गुजर जाए, उस मच्छर के पर पे जितना पानी लगेगा ना
اتنا تھوڑا علم سلیمان کے وسیع کے پاس تھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جس کے پاس مچھر کے پر پہ لگے پانی کے برابر علم ہو اس کا اختیار اتنا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. ہاں میں لاؤں گا. اور کیسے لاؤں گا؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، ان یرتد الیک طرفک، میں اتنی تیزی سے لاؤں گا کہ آپ یہاں دیکھ کے یہاں دیکھیں گے تخت رکھا ہوا ہوگا. جب سلیمان نے کہا لے کے آؤ تو روایت کہتی ہے، آیت کہتی ہے تو تخت رکھا ہوا تھا. سورہ نمل کی آیت کہتی ہے قال ھذا من فضل ربی، تو میرے رب کا فضل عطا کیا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے. امام باقر سے سوال ہو رہا تھا، پہلے سلیمان کا علم بتایا، پھر امام فرماتے ہیں سلیمان کے پاس کتنے اسم اعظم تھے؟ کہا کل ہے 73 اسم اعظم. سلیمان کے وسیع کے پاس ایک اسم اعظم تھا، ہم 14 کے پاس 72 موجود ہیں. کہا اس کے پاس 73 کے 73 اللہ کے پاس، ہمارے پاس کتنے؟ 72 72. کہا مولا ایک کا فرق کیوں رکھا؟ کہا ایک کا فرق اس لیے رکھا خالق خالق رہے، مخلوق مخلوق رہے. ایک صلوات بھیجیے بابا سے بلند. تو اب اگر علی آغوش مصطفیٰ میں قرآن سنا رہے ہیں تو یہ قرآن نہیں، علم کتاب ہے جو آغوش مریم سے آغوش مصطفیٰ میں آ رہا ہے. ایک شخص رسول خدا صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے ایک صلوات بھیجی رسول اکرم کی ذات اقدس پہ. جب وہ آیا تو اس نے رسول خدا سے سوال کیا، کہا آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل تھے؟ رسول نے کہا میں سید الانبیاء ہوں، میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہا آپ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ جب عیسیٰ دنیا میں آئے تو انہوں نے کلام کیا. وہ بولے جب آپ دنیا میں آئے تو آپ نے تو کوئی کلام نہیں کیا، لہٰذا عیسیٰ کا کلام کرنا بتا رہا ہے عیسیٰ آپ سے افضل ہے. یعنی اس نے معیار یہ بنایا جو عالم نومولودی میں کلام کرے وہ کیا ہے؟ افضل. رسول خدا نے اس سے کہا یہ معیار تم نے کیسے بنایا؟ بھائی یہ معیار تھوڑی ہے جو آغوش میں کلام کرے وہ افضل ہوگا، وہ برتر ہوگا. کہا معصوم، عیسیٰ معصوم ہے نا، کہا معصوم کوئی بھی کام بغیر وقت ضرورت نہیں کرتا، یعنی جب کرتا ہے وقت ضرورت کرتا ہے، یعنی وہ بے جا بے وقت کوئی کام نہیں کرتا. کہا اگر جناب عیسیٰ نے کلام کیا تھا تو وہ وقت کی ضرورت تھی. وہ ضرورت کیا تھی؟ جناب مریم کی عصمت پہ انگلی اٹھائی گئی. کہا اس وقت ضرورت تھی کلام کرنے کی تو لہٰذا جناب عیسیٰ نے کلام کیا. کہا جب میں دنیا میں آیا تو میری ماں کی عصمت پہ کسی نے معاذ اللہ انگلیاں نہیں اٹھائی تھی. کہا عیسیٰ کو ضرورت تھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا عیسیٰ نے کلام کیا، میں نے کلام نہیں کیا. یہ معیار تم نے غلط بنایا ہے کہ جو کلام کرے وہ افضل. معصوم وہ ہوتا ہے جو ہر کام ضرورت کے تحت کرتا ہے، ضرورت ہو تو کرے گا، غیر ضروری کوئی کام نہیں کرتا. عزیزو اب اس روایت کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہمیں ایک اصول مل گیا کہ جب کوئی معصوم آغوش میں کلام کرے گا تو وہ اپنی عظمت سمجھانے کے لیے نہیں، دوسرے معصوم کی عظمت سمجھانے کے لیے کرے گا. اگر عیسیٰ آغوش مریم میں بولے تو اپنی عظمت سمجھانے کے لیے نہیں، عصمت مریم کو سمجھانے کے لیے بولے. اگر علی نے آغوش محمد میں کلام کیا تو اپنی منزلت سمجھانے کے لیے نہیں، شان رسالت سمجھانے کے لیے. کیونکہ معصوم کوئی کام بے وجہ نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ ضرورت کے تحت کرتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، جو کرتا ہے اس کی مرضی کے تحت کرتا ہے. معصوم کا ہر عمل مرضی پروردگار کا تابع ہوتا ہے. جو چاہے گا اللہ
وہی اس کی چاہت ہوگی، جو اس کی مرضی یہی اس کی مرضی ہوگی۔ اگر وہ قربانی چاہے، اگر وہ یہ چاہے کہ کوئی اپنی اولاد قربان کر دے، تو جو مطیع ہوگا، واقعتاً مطیع ہوگا، وہ خود کو بھی قربان کر دے گا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دے گا۔ یہی جذبہ حسین کو کربلا تک لایا تھا۔ 2 محرم مولا حسین کی سواری چلتے چلتے رک گئی۔ حسین نے بڑی کوشش کی مگر سواری آگے نہ بڑھی۔ وہ سلجھنا جو حسین کا مزاج جانتا تھا، حسین کوشش کر رہے تھے مگر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزو، 2 مقامات ایسے ہیں جہاں بظاہر ایسا لگا کہ سلجھنا حسین کی بات نہیں مان رہا۔ پہلی منزل یہ 2 محرم کی منزل ہے۔ ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی، سواری آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ روایت کہتی ہے 7 سواریاں بدلی۔ عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ مولا کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ مولا حجت خدا ہے، کائنات کا علم رکھتے ہیں، مگر حسین تنہا تو نہیں ہے نا، 7 اصحاب بھی ہیں۔ حسین چاہتے ہیں آہستہ آہستہ ان اصحاب کو بھی کربلا کا تعارف ہو جائے۔ سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ حسین نے ایک مرتبہ عباس سے کہا، عباس دیکھو پاس کوئی قبیلہ ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنی اسد، انہیں بلا لیا گیا۔ امام نے سوال کیا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک بوڑھے شخص نے کہا، اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حسین کہتے ہیں، عباس خیمے نصب کر دیے جائیں، سیدانیوں کو اتار دیا جائے۔ روایت کہتی ہے سب سے پہلا خیمہ جناب زینب کا لگا تھا۔ خدا کی قسم عجیب اہتمام کیا جاتا ہے اس بی بی کے لیے۔ جب مدینہ سے چلے تو سب سے آخر میں سوار کیا تاکہ انتظار کی زحمت نہ ہو۔ جب کربلا میں رکے تو سب سے پہلا خیمہ جناب زینب کا لگایا گیا۔ اب روایت کہتی ہے جب جناب زینب اپنے خیمے میں داخل ہوئی، ایک مرتبہ بے چین ہو کے کہتی ہے، اماں فضہ ذرا بھیا حسین کو تو بلا کے لاؤ۔ اب جیسے ہی مولا حسین آئے، کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کیسی جگہ رک گئے ہو؟ جب سے میں خیمے میں آئی ہوں نا، مجھے کسی بی بی کا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرکم من اللہ، بھیا یہ کیسی جگہ ہے، کوئی بی بی رو رہی ہے؟ عزادارو حسین نے سر کو جھکا کے کہا، زینب کیا پہچانا نہیں؟ ہماری ماں فاطمہ بقیہ سے ہمارے ساتھ آئی۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے، بھیا یہ ماں رو کیوں رہی ہے؟ حسین کہتے ہیں، زینب یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری گردنوں کو کاٹا جائے گا، جہاں ہمارے بے سر لاشیں 3 دن تک کربلا کی خاک پہ پڑے رہیں گے۔ اے زینب یہی وہ زمین ہے جہاں میں اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں گا، جہاں عباس کے بازو قطع ہوں گے، جہاں قاسم کا لاشا۔ زینب یہی وہ زمین ہے جہاں تیری چادر کو چھیڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین واپس قبیلہ بنی اسد والوں کی جانے آتے ہیں، کہتے ہیں میں زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ہم آپ سے اس زمین کا عوض نہیں رہیں گے، جتنا دل چاہے آپ کا اس زمین پہ قیام کریں۔ حسین کہتے ہیں اب حسین کا قیام اس زمین پہ قیامت تک کے لیے ہے، اب مجھے قیمت بتاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ جب امام کا حکم آیا تو کہا مولا اب ہم قیمت لینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ مولا حسین کہہ رہے میری 2 شرطیں ہیں۔ کہا پہلی شرط یہ ہے، عزیزو آج ہماری ان ایام کی دوسری مجلس ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں سے کچھ وقت مولا حسین کے لیے خاص کر دیا، اپنے معمولات زندگی میں سے کچھ وقت
ذکر حسین کے لیے، مصائب حسین کے لیے، فضائل امام حسین کے لیے، یہ ہم نے کیا حسین کے لیے۔ آپ جانتے ہیں حسین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے اب قیامت تک کوئی زائر آئے نا اسے 3 دن تک مہمان بنانا، اور اسے بتانا سب سے پہلے کربلا میں آ کے حسین نے انہیں یاد کیا تھا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے جب ہمیں لشکر یزید قتل کر دے ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن نہ چھوڑنا۔ عزیز و مولا کی بڑی آرزو تھی حسین کا لاشا بے گور و کفن نہ رہے، یہی وجہ ہے پہلے مردوں کو وصیت کی ہے، پھر عورتوں کو وصیت کی ہے، پھر بچوں سے کہا اگر ماں باپ نہ آ سکے تو کھیل کھیل میں آ کے خود ہی مٹی ڈال دینا۔ حسین کی آرزو تھی لاشا بے گور و کفن نہ رہے، مگر ہائے وہ حسین۔ میرے وقت کا امام سلام کرتا ہے، سلام ہو شہید پہ جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی خواہ۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل محمد پہ۔ یہی ذکر آل محمد پہ رونے کا حق ہے، مصائب آل محمد پہ گریہ کرنے کا حق ہے۔ یہ گھرانہ صرف کربلا میں مظلوم نہیں ہے بلکہ کوفے میں بھی مظلوم، حسین کربلا میں مظلوم، اولاد حسین کربلا میں مظلوم، مسلم کوفے میں مظلوم، اولاد مسلم کوفے میں مظلوم ہے۔ جب جناب مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے یتیم کوفے کی گلیوں میں در بدر پھر رہے تھے تو ایک منزل پہ جا کے کسی درخت پہ چھپ گئے، کسی درخت کا سہارا لیا۔ ایک مومنہ خاتون نہر کنارے پانی بھرنے کے لیے آئی، یہ درخت بالکل نہر کے کنارے تھا تو اس نے پانی میں 2 چاند دیکھے۔ کہا بچوں کون ہو؟ کہا ہم علی کے نواسے ہیں۔ فوراً اپنے ساتھ لے کے گھر کے جانب چلنا شروع کیا، لیکن یہ عورت بڑی پریشان تھی، مومنہ خاتون تھی اور ظالم ترین آدمی تھا، بہت خوف زدہ تھی۔ میں ان بچوں کو اپنے شوہر سے کیسے بچاؤں گی؟ بہرحال یہ اپنے گھر میں لائی ہے، ان بچوں کو کھانا کھلایا ہے، مسلم کے یتیموں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، وہ حجرہ کے جہاں زائد سامان رکھا جاتا ہے اس حجرے میں چھپا کے کہتی ہے اے بچوں تمہاری آواز باہر نہ آئے، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس یہ حجرے کو بند کر کے ایک مرتبہ آدھی رات کا، ایک مرتبہ رات کا ایک پہر تھا، اس کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس کا وہی ظالم شوہر حارث گھر میں داخل ہوا۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہوئے داخل ہوا؟ کہتے ہوئے داخل ہوا آج پورا دن مسلم کے یتیم بچوں کو ڈھونڈا ہے، مجھے کہیں نہیں ملے۔ ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، یہ کہہ کے بستر پہ چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، یہ بچے سو رہے ہیں، تھکے ہارے بچے سو گئے۔ عالم خواب میں اپنے نانا امیر المومنین کو دیکھتے ہیں، علی باہیں پھیلائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ جاؤ میرے بچوں، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ عزادارو آل محمد کے گھرانے کے بچے تھے، فوراً سمجھ گئے یہ ہماری آخری رات ہے۔ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے کے گلے رکھ کے رونے لگے، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ اتنا بلند گریہ ہوا کہ حارث کے کانوں سے رونے کی آواز ٹکرائی ہے۔ ایک مرتبہ بیدار ہوتا ہے، ایک چراغ لے کے حجرے کی جانب بڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی زوجہ رستہ روکتی ہے، زوجہ کو رستے سے ہٹاتا ہے۔ اب جو حجرے میں پہنچا دیکھا جو ننھے ننھے بچے ہیں ایک دوسرے کے گلے مل کے رو رہے ہیں۔ کہا من انتما، تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ روایت کا بڑا سخت جملہ ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے زلفوں سے گھسیٹ کے، اجراکم من اللہ، زلفوں سے گھسیٹ کے باہر لاتا ہے، اب تماچے مارتا جاتا ہے۔ میں پورا دن کوفہ میں ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر میں موجود تھے،
अब घर के एक सुतून से इन बच्चों को बांध दिया, खुद बिस्तर में चला गया। ये नन्हे नन्हे बच्चे सुबह तक सुतून से बंधे रोते रहे। अब सुबह का सूरज नमूदार हुआ है, साथ गुलाम को लिया, बेटे को लिया, बच्चों को लेके नहर फरात के किनारे जाता है। अब नहर फरात के किनारे इनका सफर जारी है। छोटे भाई ने इस सखी हारिस के गुलाम से पूछा, एक गुलाम था जो हबशी था, कहा ए गुलाम हबशी, तेरी शक्ल जनाब बिलाल से बहुत मिलती। कहा बच्चों तुम कौन हो? कहा हम अली के नवासे हैं, हम आले रसूल हैं। अब जब ये फुरात के किनारे पहुंचे, इस शकी ने गुलाम को कहा आगे बढ़ के इनकी गर्दनों को काट दो। वो गुलाम कहता है मैं आले रसूल को कत्ल नहीं कर सकता। बेटे को हुक्म दिया आगे बढ़ो गर्दन काटो। बेटा कहता है इतने मासूम बच्चों को मैं भी नहीं मार सकता हूँ। बस ये शकी आगे बढ़ता है, एक मर्तबा तलवार उठाता है। रिवायत में बड़ा सख्त जुमला मिलता है, जब इसने तलवार उठाई ना तो बच्चों का कुर्ता लूटना चाहता है। ये कहता है कुर्ता उतारो, मैं तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलाऊंगा। छोटा भाई कहता है मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता। मेरी माँ मेरी पोशाक बदलाया करती थी, बस तलवार चली तो सर जमीन पे गिरे, जिस्मों को दरिया के हवाले किया। रुमाल में सरों को लपेटा, आखिरी जुमला है, सरों को लपेटा, ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। अब रुमाल खोल के जैसे ही सर दिखाए ना, ज़ियाद जैसा शकी मसनद से उठ के कहता है ए हारिस जरा रहम लो। जब इन बच्चों की गर्दन को काटा, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मौला हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला तमाम हाज़रीन की हाजत शरइया को अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमा। जो बीमार है उन्हें बीमार करबला के सदक़े शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। मौला जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़ी कमाने के मौक़े व तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारी मारिफ़त इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फरमा। आइम्मा ताहिरीन की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।
حسین یا 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 حسین کربلا آل احمد کا سفینہ کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان 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 کربلا آ گیا لکھنے لہو سے آ گیا لکھنے لہو سے داستان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آ گیا لکھنے لہو سے آ گیا لکھنے لہو سے داستان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان 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 کربلا کس کے اکبر نے کیا اللہ کو اکبر داشت نے کس کے اکبر نے کیا اللہ کو اکبر داشت میں اے مسلمان گوش حق سے اے مسلمان گوش حق سے سن اذان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان 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 کربلا کس کے اکبر نے کیا اللہ کو اکبر داشت میں کس کے اکبر نے کیا اللہ کو اکبر داشت میں اے مسلمان گوش حق سے اے مسلمان گوش حق سے سن اذان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ
کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا، نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا، لال سہوانی کلندر، لال سہوانی کلندر، ترجمان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان 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 کربلا نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا، نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا، لال سہوانی کلندر، لال سہوانی کلندر، ترجمان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا، نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا، لال سہوانی کلندر، لال سہوانی کلندر، ترجمان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا جو پیامبر بھی نہ کر پائے سر دشت بلا، جو پیامبر بھی نہ کر پائے سر دشت بلا، خون سے تیرے ہوا ہے، خون سے تیرے ہوا ہے اطمینان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان 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 کربلا جو پیامبر بھی نہ کر پائے سر دشت بلا، جو پیامبر بھی نہ کر پائے سر دشت بلا، خون سے تیرے ہوا ہے، خون سے تیرے ہوا ہے اطمینان کربلا کربلا کربلا
کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا بڑھ گئے خاک شفاہی چادر زینب رضا بڑھ گئے خاک شفاہی چادر زینب رضا چادر زینب بنی ہے چادر زینب بنی ہے صاحبان کربلا 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 اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہے میں بار بار کہتا رہا حسین ہوں گونجی بغت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بغت کانوں پہ رکھ کے سر کا پہ رکھ کے سر کیف نے اکبر کہاں ہے درد بتا ہے اکبر کہاں درد بتا میں حسین ہوں گونجی بابا میں حسین ہوں بابا کے صدا میں حسین ہوں ماں کسی نے پانی ایک بوند بھی نہ دی کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہاں میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بابا کے عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بابا کے عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بابا کے عصر صدا میں حسین ہوں زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہاں ہے درد بتا ہے اکبر کہاں ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بابا کے عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بابا کے عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بابا آنسو بہائیے گا سنیے گا انترا سنیے گا صدا میں حسین ہوں بے بازوں کی لاش
لاش تڑپ کر الٹ گئی بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی آئی فرات پر جو صدا ہے آئی فرات پر جو صدا میں حسین ہوں. مولا کا ایک اور شعر اسی طرح آنسو بھائیے گا. بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے. اجرکم اللہ. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام مظلوم کے. آہستہ تو چھری کو چلا. زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں شندہ سے اپنے جد کو پکارتا کہتا ہے سلام ہو اس لاشے پر جو نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر. جب چھری چلنا شروع ہوئی میرے مولا نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ساکن کر لیا. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا ہے آہستہ تو چھری کو چلا. میں حسین ہوں گونجی بابا کے سے صدا. میں حسین ہوں گونجی بابا کے سے صدا. میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا ہے آہستہ تو چھری کو چلا. میں حسین ہوں گونجی بابا کے سے صدا. میں حسین ہوں گونجی بابا تیرا سے صدا. میں حسین ہوں گونجی بابا تیرا سے صدا. میں حسین ہوں. کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا. نانا میں ہوں نواسا تیرا ہے نانا میں ہوں نواسا تیرا. میں حسین ہوں گونجی بابا تیرا سے صدا. میں حسین ہوں گونجی بابا تیرا سے صدا. میں حسین ہوں گونجی بابا تیرا. اے شامیوں کو فن نہ دیا مجھ کو غم نہیں اے
شامیوں کفن نہ دیا مجھے کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا ہے دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں ہے زینب ہے شام 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 میری چادر لٹ لئی میرے دربار گئی میں باجردہ ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام رویا خون بہاری اس ویلے جب آئی نظر ان شام دلا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام در لے گئے سیر سکینہ دے قیدی رہی بابا بابا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام صلوات علی محمد وآلہ متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس ویا انیس النفوس ایها المدفون بارض طوس الرضا المرتضى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجہ وسهل اللہ تعالی مخرجہ سیدی ارزقنا فی الدنیا زیارتہ وفی الآخرت شفاعتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا